اور پھر میں سو گیا اور رابی بھی اٹھ کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ صبح تقریباً 9 بجے ہم سب اٹھ کر تیار ہو چکے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور دوسری گاڑی میں باقی سب لوگ بیٹھ گئے۔ میں نے ہوٹل کا بل پے کیا کیونکہ آصف نے سارا سامان کا انتظام کیا تھا اور میری ذمہ داری ہوٹل کی تھی۔ اس کے بعد میں بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم لوگ گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ راستہ آیا جس کے ایک طرف کھائی تھی تو سب لوگ دوبارہ ڈرنے لگے، لیکن ہم نے خیریت سے وہ راستہ پار کر لیا اور تقریباً دوپہر کے 2 بجے ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ ہم لوگ سفر کی وجہ سے کافی تھک گئے تھے، اس لیے آتے ساتھ ہی سب لوگ صحن میں بچھی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم سب لوگ باری باری فریش ہوئے۔ قندیل، منزہ اور ہیرا اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ ایک بار پھر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا۔ پھر سب نے بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہوئے مامی شازیہ پوچھنے لگیں، تو کیسا رہا تم لوگوں کا کیمپنگ کا ایکسپیرئنس؟ رابی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، آنٹی بہت مزہ آیا۔ پہلے دن تو ہم بارش کی وجہ سے پہاڑی پر نہیں جا سکے، لیکن دوسرے دن جب ہم پہاڑی پر گئے تو ہمارے سامنے برف سے ڈھکا پہاڑ تھا۔ پھر ہم اپنی پہاڑی سے اتر کر نیچے جھیل پر بھی گئے۔ حیرانگی کی بات یہ تھی، جھیل میں پانی پہاڑ سے آ رہا تھا اور پہاڑ پر برف جمی تھی، لیکن پانی نیم گرم تھا۔ خالہ نصرت بولی، بیٹا یہ سب اوپر والے کا کمال ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور کچھ گھر کا کام کرنے لگے اور میں بھی کھیتوں میں چلا گیا، یہ دیکھنے کہ میرے پیچھے سے کچھ کام ہوا ہے یا نہیں۔ شادی میں اب تقریباً 2-3 ہفتے رہ گئے تھے۔ مجھے کھیتوں میں گئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ گلفام بھاگتا ہوا آیا، میں سے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ 1 منٹ ٹھہریں، میں سانس لے لوں، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ سب خیریت ہو۔ پھر کچھ سیکنڈ سانس لینے کے بعد گلفام نے کہا، ندیم بھائی آپ کے لیے شہر سے فون آیا ہے۔ میں نے کہا، کس کا فون آیا ہے؟ تو گلفام بولا، اس کا مجھے نہیں پتا، مجھے پھپھو یعنی میری امی نے بھیجا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ پراپرٹی والا چچا کا ٹیلی فون ہوگا، اس لیے میں بھی اس کے ساتھ
حویلی واپس آ گیا۔ حویلی آ کر میں نے فون کان کو لگا کر ہیلو کیا تو آگے سے پراپرٹی والے چچا کی آواز تھی۔ میں نے ان سے سلام دعا کی تو انہوں نے بتایا کہ جو دکانیں ہم نے خریدی تھیں ان کے کسٹمر لگ گئے ہیں، تم کل آ جاؤ، پھر ہم ڈیل فائنل کر لیں گے۔ اور میری نظر میں ایک بہت پرانی حویلی شہر کے بیچوں بیچ مین روڈ پر سیل ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں دکانیں بیچ کر وہ حویلی خرید لینی چاہیے۔ میں نے چچا سے حویلی کی قیمت پوچھی تو چچا نے کہا اس حویلی کی قیمت 80 لاکھ ہے۔ میں نے کہا چچا لیکن ہم دکانیں بیچ بھی دیں تو ہم بمشکل 40 لاکھ اکٹھا کر سکیں گے۔ چچا بولے ندیم، حویلی خریدنا بہت وارے کا سودا ہے۔ اگر ہم یہ حویلی خرید لیتے ہیں اور تھوڑی بہت رینوویشن کرا لیں گے تو ہم یہ حویلی بآسانی 1,30,40 لاکھ کی بیچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا چچا آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن بات تو پیسوں کی ہے۔ چچا نے کہا ندیم دیکھ لو، اگر تم گاؤں میں سے کسی سے کچھ پیسے 1 مہینے کے لیے پکڑ لو تو ہم 1 مہینے بعد حویلی بیچ کر اسے یہ پیسے واپس کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا چچا ٹھیک ہے۔ اچانک میرے ذہن میں خالہ نرگس کا دیا ہوا 1 کروڑ کا چیک آ گیا اور یہی سوچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی۔ میں نے کہا چچا ٹھیک ہے، میں پیسوں کا بندوبست کر کے کل ہی آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ چچا بولے ٹھیک ہے، میں کل تمہارا انتظار کروں گا۔ اور پھر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں خالہ نرگس کو ڈھونڈنے لگا۔ خالہ نرگس اپنے کمرے میں تھی۔ میں جلدی سے ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا خالہ اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ میں نے باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر خالہ کو ساتھ لگا لیا اور ان کو اٹھا کر گھومنے لگا۔ خالہ بولی ندیم چھوڑو کوئی دیکھ لے گا۔ میں نے خالہ کو جلدی سے نیچے اتارا تو خالہ بولی آج کس بات کی خوشی ہے جو اتنا خوش نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا خالہ کل آپ کو میرے ساتھ شہر جانا پڑے گا۔ خالہ بولی ندیم کیوں، خیریت ہے؟ میں نے کہا جی خالہ، جو چیک خالو نے آپ کو دیا تھا وہ بینک میں جمع کروانا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ سے اجازت بھی چاہیے ہوگی۔ خالہ بولی کیسی اجازت؟ میں نے خالہ کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خالہ ابھی شہر میں جس چچا کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اس چچا کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے شہر کے بیچوں بیچ کوئی اپنی پرانی حویلی بیچ رہا ہے اور اس کی قیمت 80 لاکھ ہے،
لیکن میرے اور چچا کے پیسے ملا کر تقریباً 40 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اس میں سے تقریباً 20 لاکھ روپیہ باجی عارفہ کا ہے، 15 لاکھ میرا ہے اور 5 لاکھ اس پراپرٹی والے چچا کا ہے۔ خالہ نرگس حیران ہوتے ہوئے بولی، 20 لاکھ باجی عارفہ کا کیسے ہے؟ میں نے کہا، خالہ، جو سرفرید کے انتقال ہونے پر ان کو پینشن ملی تھی، یہ وہ پیسے ہیں جو باجی عارفہ نے مجھے کاروبار کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ خالہ نرگس بولی، اچھا، ٹھیک ہے، لیکن اب مجھ سے کس بات کی اجازت چاہیے؟ میں نے کہا، خالہ، جو 40 لاکھ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ 40 لاکھ میں آپ کے پیسوں سے استعمال کر لوں۔ خالہ نرگس میری بات سن کر مسکرانے لگی اور بولی، ندیم، میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ تم ہی میری زندگی ہو اور تم ہی میرا سب کچھ ہو، یہ پیسے بھی تمہارے ہیں۔ میں نے کہا، خالہ، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اس حویلی کی تھوڑی بہت رینوویشن کرا کر اسے 1,20,30 لاکھ کا بیچ سکتے ہیں۔ خالہ بولی، دل کھول کر ان پیسوں سے کاروبار کرو۔ میں نے کہا، خالہ، ٹھیک ہے، پھر کل صبح آپ تیار رہنا۔ خالہ بولی، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم گھر والوں سے کیا کہہ کر جائیں گے کہ ہم شہر کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، خالہ، ہم ان کو بتا دیں گے کہ چیک جمع کروانا ہے۔ خالہ بولی، ندیم، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، چیک کا نام کسی کے آگے مت لینا۔ تم نہیں جانتے میری بھابھیوں کو، وہ میرے بھائیوں کے کان بھر دیں گی، وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے جائیں گے اور یہ سارے پیسے کھا جائیں گے۔ میں نے کہا، خالہ، لیکن یہ چیک تو میرے نام ہے۔ خالہ بولی، چیک تمہارے نام ہے، لیکن وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے اور بعد میں اپنے نام کا چیک تم سے بنوا لیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تمہارے ہاتھ سے پیسے بھی جائیں گے اور میں بھی جاؤں گی، اس لیے گھر میں کسی کے آگے تم نے چیک کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا، اگر ہم کل جاتے ہیں تو پرسوں آئیں گے، کیونکہ پہلے میں نے اپنی دکانوں کی ڈیل کرنی ہے، اس کے بعد حویلی کی ڈیل بھی کرنی ہے اور آپ کا چیک بھی جمع کروانا ہے۔ خالہ بولی، چلو ٹھیک ہے، میں کوئی بہانہ بناتی ہوں۔ میں نے کہا، خالہ، کوئی ایسا بہانہ بنانا جس سے صرف ہم دونوں ہی شہر جا سکیں، یہ نہ ہو کہ کوئی تیسرا بھی ہمارے ساتھ تیار ہو جائے۔ خالہ بولی، کہیں عارفہ تیار نہ ہو جائے؟ میں نے کہا، آپ ان کی فکر مت کریں، ان کو میں سمجھا دوں گا۔ خالہ بولی، ٹھیک ہے،
तुम जाओ, मैं कुछ सोच कर तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा खाला ठीक है। और ये कहकर मैं खाला के कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में आ गया। शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे। अपने कमरे में आकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी अलमारी से खुफिया दराज की चाबी निकाली और अलमारी में ही मौजूद खुफिया दराज खोलकर चेक देखने लगा कि चेक दराज में मौजूद है या नहीं। ये चेक मेरे लिए एक लॉटरी था। अब मैं इस चेक से अपने कारोबार को बहुत परवान चढ़ा सकता था। हमारे खानदान में किसी ने करोड़ देखना तो दूर, सुना भी बहुत कम था। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अभी भी मेरे पास नहीं था। वो सवाल ये था कि मैं कैसे खाला नरगिस या उस्मा को अपने साथ रखूँगा। मैंने इन दोनों से कह तो दिया था कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे खुद अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने चेक को दोबारा अपने खुफिया दराज में रखकर दराज को ताला लगाया और चाबी अलमारी में छुपा दी और अलमारी भी बंद कर दी। और फिर मैं बाहर आकर बैठ गया। मैं भी बाहर चारपाई पर आकर बैठा था कि खाला नुसरत मेरे पास आकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी मैं समझ गया खाला नुसरत मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। खाला नुसरत बोली, नदीम बहुत खुश लग रहे हो, खैरियत तो है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, खाला आपको देखकर आपसे किया हुआ वादा याद आ गया। खाला नुसरत मुस्कुरा कर बोली, मैं भी तुम्हें यही याद करवाने आई थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, खाला तो फिर आप रात को तैयार रहिएगा। खाला थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्यों, कहीं जाना है? मैंने कहा, खाला मैंने आपसे मुलाकात करने आना है, तो क्या आप मेरे लिए तैयार नहीं होंगी? तो खाला मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, नदीम तुम तो बहुत तेज हो, और हाँ तुमने ठीक कहा, अब इतने स्पेशल शहजादी के लिए तैयार होना तो बनता है। खाला बोली, लेकिन तुमने मुझे वो बात बतानी है। मैंने कहा, कौन सी बात? तो खाला बोली, यही बात कि तुम इस दिन क्या समझकर मेरे कमरे में आए थे। मैंने कहा, खाला ठीक है, जब मैं आपसे मुलाकात करने आऊँगा तो आपको बता दूँगा कि इस दिन मैं क्या सोच कर आया था। मैंने कहा, खाला मुझे शहजादी और परी दोनों चाहिए। तो खाला मेरी बात समझ गई और बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं शहजादी और परी दोनों को तैयार करके रखूंगी। और ये कहकर खाला उठकर चले गए। खाला के जाने के बाद मैं फिर दोबारा उठकर अपने कमरे में गया और अपनी अलमारी से चची का दिया हुआ पाउडर निकाला और आधा चम्मच खाकर बाहर आ गया। हालांकि मैं खाला नुसरत से इसके बगैर भी मुलाकात कर सकता था, लेकिन मेरे जहन में जो प्लान चल रहा था वो कोई और था।
मैं अपने कमरे से बाहर आया ही था कि बाजी हदीका ने मुझे रोक लिया और बोली, नदीम, मैं तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी। मैंने कहा, क्यों बाजी, खैरियत है? बाजी बोली, हाँ खैरियत है, मुझे तुमसे बात करनी थी, ज़रा कमरे में आओ। और हम दोनों दोबारा मेरे कमरे में आ गए। कमरे में आकर बाजी बोली, मैंने जो तुमसे उस्मा के मुतल्लिक बात की थी। मैंने कहा, जी बाजी, की थी। बाजी बोली, क्या तुमने उस्मा से इस बारे में बात की? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, जी बाजी, मैंने उस्मा से इस बारे में बात की थी। फिर उसने कहा कि खुर्रम ने मुझसे बदतमीज़ी की है। मैंने पहले इसे प्यार से समझाया, लेकिन जब वो ना माना और ज़बरदस्ती करने लगा तो मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। बाजी बोली, क्या तुमने उस्मा को ये नहीं कहा कि खुर्रम इसे पसंद करता है? मैंने कहा, बाजी, ये बात भी मैंने उस्मा से की थी, लेकिन उस्मा ने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करती। मैंने बाजी के चेहरे को देखकर महसूस किया जैसे इनको गुस्सा आ रहा हो। मैंने बाजी को समझाया कि बाजी, उस्मा ऐसी वैसी लड़की नहीं है। बाजी गुस्से से बोली, क्या तुम्हें मैं ऐसी वैसी लगती हूँ? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप खुद सोचें, आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी और से भी मुलाकात करती हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिस किसी ने कभी मुलाकात की ही ना हो तो इससे पहले ही बाहर मुलाकात करने से फ़र्क पड़ता है। बाजी अपने आप से बातें करने लगी कि अब मैं खुर्रम को कैसे समझाऊं, वो उस्मा से मुलाकात करने की ज़िद कर रहा है। इन बातों को मैंने सुन लिया। मैंने कहा, बाजी, आप खुर्रम को आराम से समझाएं कि जो मिल रहा है बस इसी पर गुजारा करें। बाजी मुंह बनाकर कमरे से बाहर निकल गई। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।